السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کو سیلو ٹی وی میں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اٹلی کی نئی حکومت سے غیر ملکیوں کا ایک خاص مطالبہ کیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ اٹلی میں مزدوروں کی تنخواہوں میں سالانہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اضافہ کتنا ہوگا؟ اب امیگریشن کے قوانین کا کیا ہوگا، کیونکہ نئی حکومت میں لیگا نارتھ پارٹی بھی شامل ہے جو کہ امیگرینٹس کے ساتھ حلاف ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو سیلو ٹی وی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شکریہ۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اٹلی میں نئی حکومت سے غیر ملکیوں کا وہ کیا مطالبہ ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اٹلی کا جو سیاسی بحران گزشتہ دنوں سے چل رہا تھا، اب وہ کامیابی کے ساتھ حل ہو چکا ہے۔ اٹلی کے نئے وزیر اعظم جو یورپی بینک کے سابق چیف تھے، ماریو دراگھی، اس وقت 73 سال کی عمر کے ہیں اور انہوں نے اٹالین صدر کے کہنے پر اپنی اس نئی حکومت کو تشکیل دی ہے۔ واضح رہے کہ تمام باقی سیاسی پارٹیوں سے 23 ممبران ہیں، جس میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے۔ واضح رہے کہ یہ اٹلی کی حکومت مکس حکومت ہے جو ٹیکنوکریٹ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بنی ہے۔ واضح رہے کہ اٹلی کے جو نئے وزیر اعظم ہیں ماریو دراگھی، جب تمام سیاسی پارٹیوں سے میٹنگ کر رہے تھے تو کافی ساری چیزیں ان کے ایجنڈے پر تھیں۔ تو اس وقت اٹلی کے جو نوجوان ہیں، جو کہ اٹلی میں اس وقت 15 لاکھ کے قریب نوجوان بچے ہیں جو کہ امیگرینٹس کی نسل سے ہیں، اور وہ اس وقت اٹلی میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہیں، لیکن ان کے پاس اٹالین شہریت موجود نہیں ہے۔ تو ان تمام نوجوانوں کی طرف سے نئے اٹالین وزیر اعظم ماریو دراگھی کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے 2% آبادی جو کہ اٹلی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس شہریت موجود نہیں ہے۔ تو ان تمام نوجوان نسل کی طرف سے اٹالین حکومت کو مطالبہ پیش کیا گیا ہے کہ برائے مہربانی اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کرے تاکہ ان نوجوانوں کو، جو کہ سیکنڈ جنریشن ہے، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو اٹالین شہریت دی جا سکے۔ تو دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس مطالبے پر نئی حکومت کیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ واضح کرتا چلوں کہ امیگریشن کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، جو کہ لونچانیا لموریا جیسے جن کی جانب سے پچھلے سال امیگریشن اوپن ہوئی اور پھر بعد میں ان کی ہی طرف سے سیزنل ویزوں کا آغاز کیا گیا، اور پھر متیو سلوینی کے بنائے قانون تھے، ان کا بھی خاتمہ کیا، جو کہ امیگرینٹس کے حق میں بہت ہی اچھی پالیسی رکھتی ہیں۔ واضح رہے کہ وہ ابھی بھی اس نئی حکومت میں وزیر داخلہ کے عہدے پر ہی قائم ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت ہی اچھی اور گڈ نیوز ہے تمام اٹلی میں امیگرینٹس کے لیے۔ تو دوستو، آپ کو یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امیگرینٹس کو اٹلی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے لیگا نارتھ پارٹی اور سلوینی بھی اس نئی حکومت میں شامل ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اٹلی کے نئے وزیر اعظم ان کی جانب سے مزید اچھے اور اہم اقدامات کیے جائیں گے امیگرینٹس کے حق میں۔ یہاں پر اب کچھ دوستوں کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ سلوینی اب پھر سے اس حکومت میں آ گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا، اب وہ پھر سے اپنے پرانے قانون لے کر آ جائیں۔ دوستو، میں آپ کو یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ پی ڈی اور 5 سٹار موومنٹ جو جماعتیں تھیں، ان کی جانب سے ہی متیو سلوینی کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کیا گیا تھا، یعنی کہ جو ڈکریتو سلوینی تھا ان تمام جماعتوں کی رائے عمل کی وجہ سے ہی ختم ہوا تھا۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ تمام جماعتیں اپنے ہی تبدیل کیے ہوئے قانون کو پھر سے سلوینی کے قانون پر تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ اب متیو سلوینی بھی اس چیز سے باخبر ہو چکے ہیں کہ یورپی یونین اور دوسرے قوانین کی مخالفت کر کے حکومت میں رہنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس وجہ سے وہ حکومت سے بھی نکل چکے تھے۔ لہٰذا ابھی جو حکومت میں ان کو نشستیں ملی ہیں وہ بالکل بھی امیگرینٹس کے لیے نہیں ہیں، نہ تو ان کو وزارت داخلہ کی کوئی سیٹ ملی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی اہم وزارت ملی جس سے امیگرینٹس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اپنی دوسری خبر کو شامل کرتے ہیں، جو کہ مزدوروں کی تنخواہوں کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اٹلی میں جو میٹل مکینک ہیں ان کی تنخواہوں میں 102 یورو کا ہر مہینے اضافہ کیا تھا۔
اس طرح اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اٹلی میں تمام لوگوں سے منسلک افراد، چاہے وہ چھوٹے لیول کے ہیں یا پھر بڑے لیول کے، سب کی تنخواہوں میں سالانہ آمدن میں اضافہ کیا جائے۔ اب اس پر کافی لوگوں کی طرف سے سوال پوچھا جا رہا تھا کہ ہم فیکٹریوں میں یا پھر دکانوں پر کام کرتے ہیں، کیا ہم کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کنٹریکٹ چیک کریں یا پھر اپنی فیکٹری کے مالک سے پوچھیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا کنٹریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کا کنٹریکٹ میٹل مکینک سے ہے تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے مزدوروں کی تنخواہوں کی، تو ابھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اس بل منظوری دے یا پھر نہ دے، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اپنی اگلی خبر کی بات کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی امیگرینٹس کے متعلق ہے۔ تو دوستو، غیر قانونی امیگرینٹس کو لے کر پھر ایک دفعہ یورپی یونین متحرک ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یورپی یونین کی جو قرارداد پیش کی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے غیر قانونی امیگرینٹس میں اضافہ ہوا ہے اور ایسے انسانی سمگلر متحرک ہو گئے ہیں جو کہ لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو بارڈر پار کرواتے ہیں، بلکہ بچوں اور خواتین کے استحصال کے حوالے سے بھی سرگرم ہیں۔ واضح رہے کہ یورپی یونین کی اس قرارداد کو 571 ووٹ دیے گئے، جبکہ 61 ووٹ صرف ان کے خلاف تھے، اور اس چیز پر زور دیا گیا کہ کسی بھی طریقہ کار ایسے انسانی سمگلنگ کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ اپنی اگلی خبر کو شامل کرتے ہیں جو کہ بوسنیا سے اٹلی کا سفر تارکین وطن کرتے ہیں۔ یہ سفر کتنے دنوں کا یا گھنٹوں کا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سلو ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔